اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. تو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا کہ اذ قال، جب کہا ابراہیم نے، ربی، اے میرے رب، ارینی، تو مجھے دکھا، کیفا، کیسے تو، تحیی، زندہ کرے گا، الموتا، مردہ کو. قال، اللہ نے کہا، اولم تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں ہے، کیا آپ کو ایمان نہیں ہے ابراہیم؟ قال، جواب دیا انہوں نے، بلا، کیوں نہیں، ایمان تو بالکل ہے، ولیکن، لیکن، لیطمئن، تاکہ مطمئن ہو جائے، قلبی، میرا دل. یعنی ایک چیز کا جب عینی مشاہدہ ہو جاتا ہے تو جو اطمینان ملتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے صرف سن کے یا صرف بتائے جانے پہ نہیں ہوتا، تو وہ درجہ جو ہے ان کو اور بلند چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، قال فخذ، تو پھر آپ لیجئے، اربعتن، چار، من الطیر، پرندوں میں سے، چار پرندوں میں سے لیں، فصرہن الیک، تو پھر آپ ان کو اپنی طرف مانوس کر لیں کہ وہ آپ کی آواز پہ آپ کو جواب دیں، یعنی آ جائیں آپ کی طرف. ثم، پھر آپ کیا کیجئے، اجعل علی کل، آپ رکھ دیں ہر پہاڑ پر، منہن، ان میں سے، جزءا، پارٹ کو، یعنی مختلف پہاڑوں پر ان پرندوں کے مختلف اجزاء کو رکھ دیں. ظاہر سی بات ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کے مختلف اجزاء مختلف پہاڑوں پر رکھ دیں. ثم، پھر آپ کیا کیجئے، ادعوہن، پھر آپ ان کو پکاریے، یاتینک، وہ سب کے سب پرندے جو ہیں وہ آپ کی طرف آ جائیں گے، سعین، دوڑتے ہوئے. یعنی آپ جب ان کو پکاریں گے، چونکہ وہ آپ کی آواز سے مانوس ہے، تو وہ آپ کی آواز پہ جواب دیں گے اور آپ کی طرف بھاگتے ہوئے آ جائیں گے. تو یعنی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کرا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موتا کو زندگی دیتا ہے. وَعْلَمْ، اور آپ جان لیجئے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ جو ہے، عزیز، خوب غالب ہے، حکیم، بے انتہا حکمت والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ینفقون، جو کہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ان کی مثال کیسی ہے، کمثل حبۃ، ایک دانے کی مثال کی طرح. اس دانے کو کیا کیا جاتا ہے، انبتت، اس دانے کو جب بویا جاتا ہے تو اس سے اگتا ہے، دانا اگاتا ہے، انبتت سبع سنابل، 7 بالیں، یعنی 7 خوشے جو ہیں وہ اس سے اگتی ہیں. فی کل سنبلتن، اور ہر بال میں یعنی ہر خوشے میں کیا ہوتا ہے، 100 حبہ، 100 اور دانے ہوتے ہیں. ایک دانے سے ابتدا ہوئی، اس دانے سے جو پودا نکلا اس کی 7 برانچز ہوئی، ہر برانچ میں 100 اور دانے ہیں، تو 700 جو ہے ایک دانے سے یہ آپ کو آؤٹ پٹ مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال کیا دی کہ انسان ایک نیکی کرے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، انسان ایک نیکی کرے، اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کے بدلے میں اس کو 700 کی ملٹی پلائی کر کے جو ہے وہ ریٹرن دے گا. لیکن یہ کب کی بات ہے، فی سبیل اللہ، جب یہ ہو اللہ کے راستے میں، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ہو، اپنی گلٹ کو اوور کم کرنے کے لیے، تب کی بات نہیں ہے. جب اللہ کے راستے میں انسان 1 روپیہ خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں جو ہے اس کا ریوارڈ کم از کم کتنا دے رہا ہے، 700 گنا. لیکن یہ بھی ہے کم از کم، اگر نیکی صحیح طریقے سے قبول ہو جائے تو کم از کم 700 ہے. اور آگے کیا کہا، واللہ، اور بے شک، اور اللہ جو ہے، یضاعف، اور اللہ اور بھی بڑھاتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے. یعنی اللہ چاہے تو 700 گنا سے بھی اور بڑھا دے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بے شک بے انتہا وسعت والا اور جاننے والا ہے. یعنی انسان اگر دنیا میں ایک جگہ پہ انویسٹمنٹ کی ہو اور پتہ چلتا ہے دوسری جگہ پہ 5% زیادہ پروفٹ مل جائے گا، تو وہاں سے انویسٹمنٹ نکال کے دوسری جگہ پہ لگا دیتا ہے. 5%، 10%، یہاں پہ 700 گنا جو ہے اس کو پروفٹ مل رہا ہے. ایک نیکی کریں، 1 روپیہ انویسٹ کریں، 700 ٹائمز اس کا ریٹرن ملے گا. الذین ینفقون اموالہم، بے شک وہ لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون، پھر نہیں وہ پیروی کرتے، نہیں وہ اتباع کرواتے، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا اس کی پیروی نہیں کرتے. کس چیز سے، منن، نہ کسی طرح کے احسان سے، ولا اذن، اور نہ کسی طرح کی تکلیف سے. لہم اجرہم، ان کے لیے ہوگا ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم، اور نہ ان پر کسی طرح کا خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور پھر اس طرح خرچ کرتا ہے کہ جس کے اوپر خرچ کیا نہ اس کو کوئی احسان جتلاتا ہے، نہ اس کو کسی طرح کی تکلیف دیتا ہے.
احسان جتلانا، ہاں میں نے تو تمہیں اتنا پیسے دیے تھے، تم کیوں میرے سامنے اس طرح اٹھ اٹھ کے باتیں کرو. لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، مسجد میں پیسے دیتے ہیں، پھر کمیٹی والوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی ساری باتیں سنی جائیں. یا تکلیف دینا، پیسے کہہ دیا دوسرے کو دیں گے، دوسرے نے آپ کی بات پہ یقین کرتے ہوئے کچھ چیز خرید و فروخت کہہ دی ادھار پہ، اب آپ اس کو ڈیلے کیے جا رہے ہیں، اچھا نہیں ابھی نہیں ہے بعد میں آنا والا ہے. تو اسی طرح کی تکلیف دینا، احسان جتلانا، اس کے ذریعے جو ہے انسان اپنی نیکیاں ضائع کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے اس طرح خرچ کیا کہ اس نے سامنے والے پہ کوئی احسان نہیں جتلایا، کوئی اس کو تکلیف نہیں دی، ایسے لوگوں کو اللہ کے ہاں اجر بھی ملے گا، اور ایسے لوگوں کو خوف بھی نہیں ہوگا. یہ خوف نہیں ہوگا کہ میں نے اس کو دے دیا اب میں غریب ہو جاؤں گا، مجھے لوگوں سے مانگنا پڑے گا. نہ اس کو غم ہوگا کہ میں نے اس کو دے کیوں دیا، کم دے دیتا، ابھی نہ دیتا، اگلے سال دیتا. کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قول معروف، اچھی بات، نیکی بات، ومغفرۃ، اور معاف کر دینا، درگزر کرنا. یہ خیر من صدقۃ، وہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے، یتبعها اذی، جس کے پیچھے آ رہی ہو یا جس کے بعد آ رہی ہو اذیت دینا. یعنی آپ کسی کے اوپر صدقہ کر کے اس کو اذیت دیں، اس سے بہتر ہے کہ انسان صرف اچھی بات کر دے، یا کسی سے کوئی آپس میں کوئی بات چیت ہو گئی تھی اس کو معاف کر دے. یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ایسا صدقہ دے جس کے بعد سامنے والے کو اذیت دی جا رہی ہے. واللہ، اور بے شک اللہ، غنی حلیم، اللہ بے نیاز بھی ہے اور بردبار بھی ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی. یہ جو صدقہ انسان دے رہا ہے، کہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو معاذ اللہ کسی بھی طرح کی ضرورت ہے. یہ اللہ ہمیں ریٹرن دلوانے کے لیے دے رہا ہے. اور حلیم بردبار ہے، وہ یہ جلدی نہیں کرتا کہ آپ نے یہاں پہ کسی کو احسان جتلایا، کسی کو اذیت دی، اللہ فوراً پکڑ لے گا. اللہ مہلت دے سکتا ہے، اللہ موقع دے سکتا ہے کہ انسان رجوع کر لے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا، مت تم باطل کرو، مت تم ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمنی، احسان جتلا کے، والاذی، یا تکلیف دے کے. کالذی، اس شخص کی طرح، ینفق، جو کہ انفاق کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنے مال کو، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے، ولا یؤمن باللہ، اور حقیقتاً وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور نہ وہ آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے. اور اس کی مثال اللہ نے کس طرح دی؟ فمثلہ، تو اس شخص کی مثال ایسی ہے، کمثل صفوان، ایک چکنے پتھر کی مثال کی طرح ہے. ایک چھوٹی چٹان ہوتی ہے جس پہ جو بالکل فلیٹ طرح کی ہوتی ہے، اس کی مثال کی طرح ہے. علیہ تراب، اس پر وقت کے ساتھ تھوڑی سی مٹی آ جاتی ہے. فاصابہ وابل، پھر جب اس کو بارش پہنچتی ہے، خوب موسلا دھار بارش ہوتی ہے، تو کیسا ہو جاتا ہے؟ فترکہ صلدا، تو بارش کے بعد جو ہے وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے. بارش سے اس کو صرف یہ فائدہ ہوا کہ جو اس پر تھا وہ بھی غائب ہو گیا، اس پر کوئی چیز رکی نہیں. تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو کہ لوگوں کو دینے کے، دکھانے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے. اس کو کیا فائدہ ہوا کہ اس کا مال چلا گیا، بس خود صاف ہو گیا پیسوں سے، لیکن اس کے لیے کچھ رکا نہیں. بارش ہونے کے بعد اس کے لیے کچھ رکا نہیں. لا یقدرون علی شیء، نہیں یہ قدرت رکھتے کسی بھی چیز پر، مما کسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا. لیکن اس بات کو سمجھتے نہیں. انسان سمجھتا ہے کہ میرا مال، میں نے کمایا، مجھے کچھ قدرت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے ہاتھ میں، تمہارے بس میں کچھ نہیں ہے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، لیکن اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو. پھر اللہ تعالیٰ دوسری مثال دیتے ہیں، ومثل الذین، اور مثال ان لوگوں کی، ینفقون اموالہم، جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو مال کو خرچ کرتے ہیں، وہ تثبیتا من انفسہم، اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے کرتے ہیں، یعنی اپنے ایمان کی تازگی کے لیے، اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. وہ اس وجہ سے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میرا دل، میرا مال، میرا جسم پاک ہو. کمثل جنت، تو ان کی مثال ہے ایک جنت کی طرح، ایک باغ کی طرح، بربوۃ، جو کہ ہو بلندی پر، بلندی پر ایک باغ ہو، اصابہا وابل، اس کو بھی تیز بارش آتی ہے. فآتت اکلہا، تو اس باغ کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس بارش کی وجہ سے؟ وہ اس کا پانی جذب کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں فآتت اکلہا ضعفین، تو اب یہ اپنا پھل جو ہے دگنا کر کے لوٹاتا ہے. یعنی اس بارش سے اس کو فائدہ ہوتا ہے اور اس کے پھل میں مزید زیادگی ہو جاتی ہے. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا، اور اس کا حال تو ایسا ہے کہ اگر اس کو وابل، یعنی بہت موسلا دھار بارش نہ بھی پہنچے، فَطَلٌّ، تو اس کو ہلکی پھلکی شبنم سے بھی جو ہے وہ فائدہ ہو جاتا ہے. یعنی جو شخص واقعتاً اللہ کی رضا کی خاطر، اپنے ایمان کی خاطر اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، خرچہ کرتا ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بے تحاشا خرچ کرے. ہے اس کو اللہ نے دیا ہے تو وہ بے تحاشا خرچ کرے،
لیکن اگر اس نے جو صحیح نیت سے کچھ تھوڑا بھی کیا ہوگا، ایک صحابی محنت کر کے کچھ کھجورے لے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو تمام مال پر بانٹ دیا کہ ان کھجوروں کی وجہ سے سب میں برکت ہو جائے، تو اس کو جو ہے ہلکا پھلکا بھی جو ہے وہ فائدہ دے جاتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم کرتے ہو اس سے خوب باخبر ہے، اس کو دیکھنے والا ہے۔ ایود احدکم، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی، ان تکون له جنت، کہ ہو اس کے لیے ایک باغ، من نخیل، کھجور کا، واعناب، اور انگوروں کا، تجری، بہتے ہو، من تحتها، اس کے نیچے سے انہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، یعنی باغ کے ساتھ ساتھ نہریں جاتی ہوں، لہا فیہا من کل ثمرات، لہو فیہا من کل ثمرات، اس کے لیے ہو ان باغوں میں ہر طرح کے پھل، سب کچھ کھانے کے لیے موجود ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس شخص کی حالت کیا ہو کہ اس کو بڑھاپا آ گیا ہو، کبر بڑھاپا آ گیا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اور اس کی وہ ذریت، اس کے بچے ہو، اس کی اولاد ہو، اور وہ اولاد کیسی ہو، ضعفاء، کمزور ہو، بچے کمزور ہو، اپنا خیال نہ رکھ سکتے ہو، وہ شخص خود بڑھاپے کی حالت میں ہو، لیکن اس کے پاس باغ ہے جس میں پھل ہیں، لیکن کیا ہو، فَأَصَابَهَا، پھر آ جائے اس باغ کو اعصار، ایک بگولا، ایک ٹورنیڈو، فیہ نار، جس میں کیا ہو، آگ ہو، یعنی آگ کا بگولا اس کے پاس آ جائے، فاحترقت، اور تو اس وجہ سے کیا ہو، اس کا پورا کے پورا باغ جل گیا ہو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس سب کچھ ہو، اس کے پاس مال بھی ہو، سب کچھ پھل پکا پکایا تیار ہو، اس کی اپنی اولاد بھی ہو، بس وہ اولاد کیسی ہو، اولاد ضعیف ہو، اپنا خیال نہ رکھ سکتی، وہ شخص خود بھی کیسا ہو، بڑھاپے میں پہنچ گیا ہو، بڑھاپے کا مطلب کیا ہے، اب وہ بالکل نئے سرے سے محنت نہیں کر سکتا، وہ نیا باغ نہیں لگا سکتا، اب وہ کس امید میں ہے کہ میں نے جو ساری عمر کی انویسٹمنٹ کیا میں اس کا پھل کھاؤں گا، لیکن اس موقع پہ آ کے اس کی ساری جو انویسٹمنٹ ہے، ساری جو اس کی جمع پونجی ہے، سب تباہ ہو جائے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی نہیں پسند کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنی آخرت کو بھی اس طرح برباد نہ کرو، جو آخرت کے لیے جو تم جمع کر رہے ہو اس کو لوگوں کو دکھا کے، لوگوں پر احسان جتلا کے، لوگوں کو اذیت دے کے اپنے اس انفاق کو ضائع نہ کرو، کل کو ایسا نہ ہو جب تم کچھ نہ کر سکو تب تمہیں پتہ چلے کہ تمہارا سب کچھ ضائع ہو چکا ہے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیات کو، آیات نشانیوں کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اور سیدھی سی بات ہے، انسان جب اس طرح کی آیات سنے تو کوئی بہت زیادہ شرح کی ضرورت نہیں ہوتی، بہت زیادہ تفسیر کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ انسان خود اپنی زندگی میں غور و فکر کرے، کب میں نے کسی کو کچھ مدد کی اور میں نے یہ امید کی کہ اس مدد کی بدولت یا اس مدد کی وجہ سے وہ مجھے کوئی ریٹرن دے، اگر میری یہ امید تھی تو اس کا مطلب ہے کہ میرا واقعتاً اللہ کے لیے نہیں تھا، اگر واقعتاً اللہ کے لیے ہوگا تو سامنے والا مجھے گالی بھی دے گا، میں اس کا پھر بھی شکریہ ادا کروں گا، سامنے والا میری برائی بھی کرے گا تب بھی میں اس کا شکریہ ادا کروں گا، سامنے والا مجھے جواب نہیں بھی دے گا تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں نے اس کی مدد کی اللہ کی خاطر، اللہ قبول کرے، مجھے صرف یہ چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا، تم انفاق کرو، خرچ کرو، لیکن کس میں سے، من طیبات ما کسبتم، پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پاکیزہ مال کو ہی قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں چاہیے کہ انسان مختلف جگہوں سے کما رہا ہے، حلال بھی حرام بھی مکس کر رہا ہے اور پھر وہ اس میں سے بہت زیادہ دے رہا ہے، یا انسان کے پاس جو حرام کا آتا ہے وہ حرام کا مال جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے یہ سمجھے کہ یہ سارا میرا جو بلیک منی تھا یہ وائٹ ہو گیا، کہ چلو سارا مال سود کا تھا یا حرام کا تھا، اس کے ذریعے میں حج کر لیتا ہوں کہ حج کا فریضہ تو ادا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں قبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے لیے خرچ کیا جائے جو پاکیزہ مال ہو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا، اور اس میں سے بھی جو ہم نے نکالا، لَكُمْ، تمہارے لیے، مِنَ الْأَرْضِ، زمین میں سے، زمین میں سے جو تمہیں نعمتیں مل گئی ہیں جو ہم نے تمہارے لیے نکالی ہیں اس میں سے تم خرچ کرو، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور مت تم ارادہ کرو خبیث کا، بری چیزوں کا، منہ اس میں سے، تنفقون، کہ تم خرچ کرو اس کو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، اور نہ ہو تم کہ بِآخِذِهِ، کہ تم اس کو لینے والے ہو، یعنی کہ اپنے مال میں سے تم پاکیزہ چیزیں خرچ کرو، ایسی چیزیں خرچ نہ کرو کہ تمہیں مل رہی ہو تو تم خود ان کو نہ لو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کپڑوں میں سے اپنے وہ کپڑے نکالتا ہے جو کپڑے اب وہ خود نہیں پہننا چاہتا، کہ بس یار یہ اب بالکل خراب ہو گئے، یا وہ ایسے پھٹ گئے کہ اب سلوائے نہیں جائیں گے، یا ایسا داغ لگ گیا ہے کہ، اور انسان کہتا ہے کہ یار چلو میں نیکی کا کام کرتا ہوں، میں یہ کپڑے جو ہے نا کسی کو دے دیتا ہوں، دے دے انسان، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس طرح کا صدقہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو کیسا صدقہ پسند ہے، وہ چیز انسان خرچ کرے جو اس کو خود کو محبوب ہو، جو اس کو خود کو پسند ہو، جو اگر اس کو کوئی اور دے تو اس کو لینے میں شرم نہ آئے، ایسا مال دیا جائے۔
وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ تم اس کو خود نہ لو مگر یہ کہ آنکھ بند کرو. کبھی کبھی جیسے کسی کی کھیتی باڑی کا کام ہوتا ہے یا پھلوں کا کام ہوتا ہے، تو اب پھلوں میں مختلف کوالٹیز نکلتی ہیں، اے گریڈ، بی گریڈ، سی گریڈ. تو اللہ کے راہ میں، اللہ کی راہ میں جو ہے انسان اے گریڈ مان نکالنے کی کوشش کرے. یہ نہیں کہ جو سی گریڈ آیا تھا چلو اس کو صدقے میں دے دو، چلو اس سے لوگوں کو افطار کروا دو. خود اگر نہیں اس کو استعمال کرنا پسند کرتے تو اللہ کے راستے میں اس کو تم دینے کو کیسے پسند کر سکتے ہو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ جو ہے غنی، غنی بھی ہے، حمید، بہت خوبیوں والا ہے، بے حد تعریفوں والا ہے. الشیطان، معاملہ کیا ہے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. شیطان جو ہے یعیدکم، وہ تم سے وعدہ کرتا ہے، الفقر، فقر کا، تندرستی کا، غربت کا. وَيَأْمُرُكُمْ، اور وہ ساتھ ساتھ تمہیں حکم بھی دیتا ہے تو کس چیز کا؟ بالفحشاء، فحاشی کے، بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے. جبکہ واللہ، اللہ جو ہے یعیدکم، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کس چیز کا؟ جب اس نے فقر کا وعدہ کیا تو اللہ تعالیٰ کیا غنا کا وعدہ کرتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں مال دے دوں گا، امیر کر دوں گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی مغفرت کا. کہ ایک ایمان والے کے لیے امپورٹنٹ جو چیز ہو وہ یہ ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. مال ملتا ہے ملے، نہیں ملتا نہیں ملے، اللہ کی رضا مجھے مل جائے، یہ مجھے مطلوب ہے. اللہ تمہیں مغفرت کا بھی وعدہ کرتا ہے، وفضلا، اور اپنی طرف سے فضل کا بھی وعدہ کرتا ہے. اب وہ فضل کبھی ہو سکتا ہے تمہیں مال کی صورت میں مل جائے، کبھی ہو سکتا ہے تمہیں اولاد کی صورت میں مل جائے، کبھی ہو سکتا ہے تم سے کوئی مشکل ہٹ جائے، کبھی ہو سکتا ہے اللہ تمہیں ایسا علم دے دے جس کی وجہ سے تمہارے آخر میں درجات بڑھ جائیں. واللہ واسع علیم، اور بے شک اللہ خوب وسعت والا اور علم والا ہے. یؤتی، اللہ دیتا ہے، الحکمت، حکمت، دانائی، سمجھ، من یشاء، جسے اللہ چاہے. اور بات کیا ہے؟ وَمَن یؤت الحکمت، جس کسی کو دے دی گئی یہ حکمت، فقد اوتیا، تو بے شک اس کو دے دیا گیا خیرا کثیرا، بہت زیادہ خیر. مال انسان کو مل جاتا ہے، انسان کو لگتا ہے کہ مجھے بہت خیر ملے گا، پروفٹ ہو جائے زیادہ، کوئی اچھا رشتہ آ جائے، کوئی زیادہ دوست مل جائے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کو یہ حکمت، یہ دانائی مل گئی، سمجھداری کی بات مل گئی، جس کو قرآن و سنت کا فہم مل گیا، جس کو یہ اہمیت مل گئی علم کی، اس کو جو ہے اصلاً بہت خیر مل گیا. وما یذکر، لیکن بات کیا ہے کہ نہیں اس بات کو قبول کرتے، یہ نصیحت حاصل کرتے، الا اولو الالباب، مگر عقل والے. یعنی اگر عقل والے ہیں تو وہ یہ بات سمجھے گا کہ ہاں واقعتاً یہ حکمت جو ہے وہ ہر چیز سے زیادہ بہتر ہے. وما انفقتم من نفقۃ، اور جو تم خرچ کرتے ہو کسی بھی طرح کا نفقہ، او نظرتم من نظر، یا تم نظر مانتے ہو کسی بھی طرح کی نظر، یعنی تم اپنے اوپر کوئی عبادت کو، کسی چیز کو لازم کر دیتے ہو کہ میں ایسا کروں گا، فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ جو ہے اس کو جانتا ہے. تم کچھ بھی خرچ کر رہے ہو، تم کوئی بھی وعدہ کر رہے ہو، اللہ اس کو ضرور جانتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہوگا ظلم کرنے والوں کے لیے من انصار، کسی بھی طرح کا کوئی مددگار. ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو، اگر تم اعلانیہ کرو، وضاحت کے ساتھ کرو، الصدقات، اپنے صدقات کو، فنعماہی، تو بہت ہی اچھی بات ہے. یعنی اگر تم صدقات کو بتا کے بھی کرو تب بھی اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپا کے کرو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم فقراء کو وہ دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، اور تمہارے لیے کیا ہو جائے گا؟ یہ دور کر دے گا، کفارہ بن جائے گا تمہارے لیے، دور کر دے گا تم سے، من سیئاتکم، تمہاری برائیوں کو، یا تمہاری برائیوں کے بدلے کفارہ ہو جائے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ بہت جانتا ہے جو تم کرتے ہو. کچھ صدقات جو ہے علماء نے کہا ہے جیسے کہ زکوٰۃ ہے، ان کو انسان ظاہری بھی کرے، دکھا کے بھی کرے، تاکہ دوسروں کو رغبت بھی ہو، اور یہ کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ انسان نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے. کسی کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ یہ اپنے فرض سے کوتاہی کرے. جیسے فرض نماز ہے، مردوں کے اوپر لازم ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھے، مسجد میں دوسروں کے سامنے، لیکن جو نفل ہے صدقات میں بھی، یعنی مال خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی جو صدقات ہیں، اس میں کیا چیز زیادہ بہتر ہے کہ انسان پوشیدہ کرے. جیسے حدیث میں کیا آتا ہے کہ انسان دائیں ہاتھ سے ایسے خرچ کرے کہ بائیں کو پتہ نہ چلے. انسان جس کو دے اس کو یہ نہ پتا چلے کہ مجھے آیا کس کی طرف سے. یہ نہیں کہ کچھ دیا اور فوراً فکر لگی ہے کہ میں دوسروں کو بتاؤں، لوگوں کو دکھاؤں کہ میں نے کیا کیا خرچ کیا. اور اگر صحیح طریقے سے کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری برائیوں کے بدلے کفارہ ہو جائے گا. انسان نے کوئی برائی کی، نہیں پتا کہ کیا صدقہ کس کی طرف کیا، کہ اس کی وجہ سے کوئی برائی جو ہے، کوئی گناہ جو ہے وہ مٹ گیا انسان کا. لیس علیک ہداہم، آپ کے اوپر نہیں ہے ان کی ہدایت، یعنی آپ کی ذمہ داری میں لوگوں کی ہدایت نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدایت دے سکیں، آپ ان کو صرف بتا سکتے ہیں.
ولیکن اللہ، لیکن اللہ ہی ہے، یہدی من یشاء، ہدایت دیتا ہے وہ جس کو وہ چاہے، وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو، من خیر، کسی بھی طرح کے خیر میں سے، کسی بھی طرح کے مال میں سے، فلانفسکم، تو یہ صرف اور صرف تمہارے اپنے لیے ہے، اس کا فائدہ تمہیں ہی پہنچے گا، وما تنفقون، اور نہیں تم خرچ کرتے، الا ابتغاء وجه اللہ، مگر اللہ کے چہرے کو حاصل کرنے کے لیے، وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرتے ہو کسی بھی طرح کے خیر میں سے، یوفى الیکم، تو وفا کی جائے گی، پورا کے پورا تمہیں ملے گا، الیکم تمہاری طرف میں پورا کے پورا ملے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم سے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، بالکل بھی زیادتی نہیں کی جائے گی، یعنی جو تم خرچ کرو اس میں تمہارا قصد جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہو کہ اللہ کے چہرے کی خوشنودی، اللہ کے چہرے کا مجھے دیدار آخرت میں مل جائے، یہ میرے لیے کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ پورا کے پورا حساب دے گا تمہیں۔ للفقراء، فقراء کے لیے، الذین، وہ جو، احصروا، جن کا محاصرہ کیا گیا ہے، جن کو جو روک دیے گئے ہوں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون، کس طرح رک گئے ہیں کہ لا یستطیعون، نہیں وہ استطاعت رکھتے، ضربن، چلنے کی، پھرنے کی، لوگوں کے ساتھ نکلنے کی، فی الارض، زمین میں، یعنی یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کے محتاج ہیں کہ وہ زمین میں سفر نہیں کر سکتے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ چل پھر نہیں سکتے، اور کبھی کیا ہوگا کہ ان کے پاس چونکہ ریسورسز نہیں ہوں گی تو وہ دوسروں کو مختلف چیزوں میں جوائن نہیں کر سکتے، یحسبهم الجاہل، ان کو گمان کرتا ہے، ایک جو جاہل شخص ہوتا ہے وہ کیا گمان کرتا ہے کہ یہ کیسے ہیں، اغنیاء، کہ یہ مالدار ہیں، من التعفف، کیونکہ یہ سوال کرنے سے رکے ہوئے ہیں، ہم کیا گمان کرتے ہیں کہ جو شخص سوال کر رہا ہے اسی کو ضرورت ہے، وہ شخص جس کو واقعتاً ضرورت ہے، جو سفید پوش کہلاتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں غیرت دی ہے، وہ لوگوں سے سوال نہیں کر پاتے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں ایک جاہل شخص کیا گمان کرتا ہے کہ کیونکہ یہ سوال نہیں کر رہا اس لیے اس کو ضرورت نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ان کو تعرفہم، تم پہچان جاؤ گے، بسیماہم، ان کی نشانیوں سے، ان کے چہروں سے، ان کی علامات ہوگی، تم ان سے پہچان جاؤ گے کہ یہ شخص مستحق ہے، اللہ والا بندہ ہے، شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے یہ سوال نہیں کرتا، اور اس وجہ سے بھی کیونکہ سوال کرنے کو پسند نہیں کیا گیا، تو اصلاً جو ہے تمہیں ان کو تلاش کر کے ان کے اوپر تم نے خرچ کرنا ہے، یسألون الناس الحافا، یہ نہیں، لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر، لپیٹ لپیٹ کر سوال نہیں کرتے، وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرو خیر میں سے، فإن اللہ به علیم، تو بے شک اللہ اس چیز کو خوب جاننے والا ہے، الذین ينفقون، وہ لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، باللیل، رات کے وقت، والنہار، اور دن کے وقت، سرا، پوشیدہ طریقے سے، وعلانیۃ، اور اعلانیہ طور پہ، ظاہر کر کے، فلہم، تو ان کے لیے ہے، اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، ان پر کسی طرح کا خوف بھی نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور ان پر کسی طرح کا غم بھی نہیں ہوگا، لیکن کون لوگ، الذین، وہ لوگ جو کہ یأکلون، کھاتے ہیں، الربا، ربا کو، اس مال کو جو کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، سود کو، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا، مگر ایسے کہ، کما یقوم، جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص جو، یتخبطہ الشیطان، جس کو باولا کر دیا ہو شیطان نے، من المس، چھو کے، ایسا شخص جس کو شیطان نے چھو کے باولا کر دیا ہو، خپتی بنا دیا ہو، ایسے شخص کی طرح جو ہے وہ کھڑے ہوں گے آخرت میں، ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، بانہم، کیونکہ انہوں نے، قالوا، کہا، انما البیع، کہ بے شک خرید و فروخت، تجارت جو ہے، مثل الربا، وہ سود کی طرح ہے، ان کا آرگیومنٹ کیا ہے کہ جس طرح ہم مال کے اوپر پروفٹ کماتے ہیں تو اسی طرح ہم پیسے کے اوپر پروفٹ کما رہے ہیں، میں کسی کو مال دے کے اس سے زیادہ پیسے لوں، یا میں کسی کو پیسے لے کے اس سے زیادہ پیسے لوں، دونوں برابر تو ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، احل اللہ البیع، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، وحرم الربا، اور اللہ نے ربا کو حرام کیا، یہ قاعدہ ہے، مشابہت تمہیں دکھ رہی ہے، تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے، نہیں آ رہی، اس سے فرق نہیں پڑتا، رول کیا ہے، اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا ہے اور دوسری چیز کو حرام کیا ہے، اسلام یہ ہے کہ انسان اس کو مانے، ورنہ تو انسان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ خنزیر اور یہ اس کی طرح کا دوسرا جانور، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، ایسا کیوں، دونوں میں کیا فرق ہے، بات یہ نہیں، بات یہ، اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا ہے تو وہ حلال ہے، اللہ نے ایک چیز کو حرام کیا ہے تو وہ حرام ہے، اللہ اس چیز کو حرام کر دیتا تو یہ بھی حرام ہو جاتی، ہمیں وجہ سے فرق نہیں پڑتا، ہمیں اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، احل اللہ البیع، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے تو وہ کرو، وحرم الربا، اور ربا کو حرام کیا ہے تو اس سے رک جاؤ، فمن جاءہ، تو وہ شخص جس کے پاس آ جائے، موعظۃ،
واعظ و نصیحت من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، اور پھر وہ رک جائے، منتہی ہو جائے، انتہا ختم کر دے، یعنی اس معاملے کو روک دے، اپنے ربا کے معاملے کو، فلہو، تو اس کے لیے ما سلف، جو گزر چکا، جو معاملہ حرمت، ربا کی حرمت آنے سے پہلے جو معاملہ گزر چکا اس کو چھوڑ دو، وہ اس کے لیے مال ہو چکا، لیکن اب وہ اس معاملے کو کنٹینیو نہ کرے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ، اس کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے، وَمَنْ عَادَ، لیکن وہ شخص جو کہ لوٹتا ہے، عادہ یعود، لوٹتا ہے، اس معاملے کو برقرار رکھتا ہے، ربا سے دور نہیں ہوتا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ جو ہیں وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ، اللہ جو ہے وہ مٹاتا ہے، الربا، ربا کو، ویربی، اور اللہ بڑھاتا ہے، تربیت کرتا ہے، پرورش چڑھاتا ہے، الصدقات، صدقات کی، واللہ، اور اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، کل کفار اثیم، ہر کفار ناشکر، بے حد ناشکرہ ہو، اسیم، گناہ گار ہو، اللہ تعالیٰ ناشکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ حدیث سے بھی آتا ہے کہ جب انسان کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں جو ہے اس کو، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، کہ جب انسان آخرت میں آئے تو اس کو اس کے صدقات کا ریٹرن دکھے گا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور زکات ادا کی، لہم اجرہم، ان کے لیے ہے ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور نہ ہے کوئی خوف ان پر، ولا هم یحزنون، ان پہ کوئی غم بھی نہیں۔ دیکھیں اتنی ہی بار یہ آیت آ گئی ہے کہ ان پہ کوئی خوف نہیں، ان پہ کوئی غم نہیں۔ آج ہمیں بھی پریشانی اس چیز کی ہے، کل کو کیا ہوگا، میرا ماضی صحیح نہیں ہوا، انویسٹمنٹ صحیح نہیں ہوئی، رشتہ صحیح نہیں ہوا، بات صحیح نہیں ہوئی، اس نے مجھ سے ایسے بات کر دی، کل کو کیا ہوگا، کل کی پریشانی، بچوں کا کیا ہوگا، صحت خراب ہو جائے گی تو کیا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بتا رہا ہے کہ ان چیزوں کی طرف تم آ جاؤ، تمہیں یہ خوف اور حزن جو ہے یہ سب تم سے ختم ہو جائے، ماضی کا تمہیں کوئی غم نہیں رہے گا، مستقبل کا تمہیں کوئی خوف نہیں رہے گا، تم نے اپنی زندگی اللہ کے ہاتھ میں دے دی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو کچھ بھی بچ گیا ہو تمہارے پاس ربا، سود میں سے، اس سب کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم کو ایمان والے، اگر تم ایمان والے ہو، تمہارا ایمان زندہ ہے تو تم یہ کر سکتے ہو، اگر نہیں ہے تو پھر آگے بھی بیان کر دیتے ہیں، فإن لم تفعلوا، پھر اگر تم ایسا نہیں کرتے، فأذنوا، تو پھر تیار ہو جاؤ، اس چیز کے لیے تیار ہو جاؤ، بحرب، جنگ کے لیے، من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے۔ اگر تم اس ربا کو، اس سود کو نہیں چھوڑتے تو پھر اب تم نے کیا گناہ کیا ہے کہ اب تم تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے۔ جب تم، انسان یہ سوچے کہ مجھے، میری بیکنگ پہ اگر کوئی مضبوط شخص آ جاتا ہے تو کیسی تقویت محسوس ہوتی ہے۔ اب یہ سوچے کہ میرے مخالف اگر بادشاہوں کا بادشاہ آ جائے گا تو میرے پاس کیا رہ جائے گا۔ لیکن بات یہ کہ انسان سمجھ جائے، وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرتے ہو، تم رجوع کرتے ہو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارا جو رأس المال ہے، تمہارا جو اصل مال تھا، اصل کیپٹل جو تھا، وہ تم اپنے پاس رکھو، صرف اللہ جو ہے وہ ربا، جو سود ہے وہ کر دینے، وہ لینے سے منع کر رہا ہے۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تم نے 1000 روپے دیے تھے تو ریٹرن میں تم 1000 روپے واپس لو، زیادہ بھی نہ لو اور تمہیں کم بھی کوئی نہیں کہہ رہا، تم اپنا مال جو ہے وہ پورا تمہارا حق ہے، وہ لو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، لیکن اگر کوئی شخص ہو عسرہ، مشکل میں، تنگی میں ہو، فَنَظِرَةٌ، تو تم اس کو تھوڑی مہلت دو، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کی آسانی کے لیے، یعنی جب وہ کشادہ ہو جائے، تھوڑا اس کا ہاتھ کھل جائے، تب تک کے لیے اس کو مہلت دو۔ اگر کسی شخص کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ شخص پریشان ہے تو انسان اس کو اور پریشان نہ کرے گا، جلدی دو جلدی دو، وہ ویسے ہی پریشان ہے، اس کے پاس ہے نہیں، کہاں سے لائے، انسان اس کو مہلت دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص، ویسے تو اس کی کوئی نیکی نہیں تھی، لیکن اس نے ایک نیکی کیا کی تھی کہ وہ جب لوگوں کو مال دیتا تھا اور جب مقررہ وقت آتا تھا ریٹرن کا، وہ اپنے بندے کو بھیجتا تھا اور وہ کیا کہتا تھا کہ بھائی دیکھ لینا، اگر اس کے لیے آسان ہو تو لے لینا، اگر نہ ہو تو اس کو مہلت دے دینا۔ کس نیت سے؟ کہ کل کو میں اللہ کے پاس جاؤں گا، کل کو اللہ بھی مجھے ڈھیل دے دے گا۔ اس اجر، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی آخرت بخشی۔ اللہ اکبر۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر کوئی وہ تنگی والا، فَنَظِرَةٌ، تو اس کو مہلت دو، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کی کشادگی تک، اس کی آسانی کے لیے۔ وَإِن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ کر دیتے ہو، تم بخش دیتے ہو، کوئی شخص مشکل میں ہے، تم نے اس کے اوپر وہ قرض معاف کر دیا، خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ دنیا میں تمہیں صرف وہی پیسہ ملے گا، اگر تم آخرت کے لیے بخش دو گے تو تمہیں بڑھ چڑھ کے ملے گا۔ وَاتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، ڈر جاؤ، یومن،
اس دن کا، ترجعون فیہ الی اللہ، تم لوٹائے جاؤ گے جس دن اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس، پھر وفا دی جائے گی، پورا کے پورا جو ہے وہ ادا کیا جائے گا ہر جان کے لیے، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر ایک طویل آیت ہے قرض کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، جب تم آپس میں معاملہ کرو، بدین، قرض کا، ایک دوسرے کو قرض دے رہا ہو، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک، تو کیا کرو، فاکتبوہ، تم اس کو لکھ لو، ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتب، ایک لکھنے والا، جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہو وہ لکھ دے، بالعدل، لیکن وہ کیسے لکھے گا، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ لکھے گا، ولا یأبی کاتب، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، ان یکتب، کہ وہ لکھے، یعنی اگر کسی شخص کو لکھنا آتا ہے، دو لوگوں کے درمیان اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو لکھ دیں، تو وہ لکھ دے، منع نہ کرے، اور وہ کیسے لکھے، کما علمہ اللہ، جیسے کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے، فلیکتب، تو چاہیے کہ وہ لکھ دے، ولیملل، اور لکھوائے، اردو میں بھی کہتے ہیں املا کرانا، تو املا کرائے، کون املا کرائے، الذی علیہ الحق، وہ کہ جس کے اوپر ہے حق، یعنی جو قرض لے رہا ہے وہ لکھوائے، ولیتقی، اور اللہ سے، ولیتق اللہ، اور وہ ڈرے اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے، اپنے رب سے، ولا یبخس، اور نہ کم کرے، منہ، اس میں سے کچھ بھی، لکھواتے وقت یہ نہ ہو کہ پیسے زیادہ دینے تھے اس نے لکھوا کم دی اس کو، فَإِن كَانَ، پھر اگر وہ ہو، الذی علیہ الحق، جس نے ادا کرنا ہے وہ کیسا ہو، سفیہن، بے عقل ہو، سمجھدار نہ ہو، او ضعیفن، یا وہ کمزور ہو، او لا یستطیع، یا وہ استطاعت نہ رکھتا ہو، ان یمل، کہ وہ لکھوائے، ہوا یعنی وہ خود لکھوائے، فلیملل، تو پھر لکھوائے، ولیہ، اس کا ولی، اس کی جگہ پہ اس کا ولی لکھوائے، بالعدل، عدل کے ساتھ، اگر شخص خود نہیں کروا سکتا کسی کی وجہ سے، تو اس کا ولی جو ہے وہ عدل کے ساتھ اس معاملے کو لکھوائے، وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو، شہیدین، کم از کم دو گواہوں کو، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، فَإِن لَمْ يَكُونَا، اور پھر اگر نہ ہو، رجلین، دو مرد نہ ہو، فَرَجُلٌ، تو ایک مرد، وَامْرَأَتَيْنِ، اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، جن سے تم ترضون، راضی ہو، یا جن کو تم پسند کرو، من الشہداء، بطور گواہ، شاہد کے طور پہ، اور دو عورتوں کی کیا بات ہے، یعنی کیوں دو عورتیں، کیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتا دی، ان تضل، کہ اگر ان میں سے بھول جائے، احداہما، ان میں سے ایک بھول جائے، فتذکر، تو یاد دلا دے، احداہما الاخری، ان میں سے دوسری جو ہے وہ اس کو یاد دلا دے، کیونکہ خواتین کے ان معاملات میں زیادہ یعنی انوالومنٹ نہیں رہے گی، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے وہ بھول جائے، تو ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے گی، ولا یأبا، اور نہ انکار کرے، الشہداء، جو گواہ ہیں وہ انکار نہ کرے، کسی سے انکار نہ کرے، اذا ما دعوا، جب بھی ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے، جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو چونکہ وہ گواہ بنائے گئے تو وہ آئیں اور گواہی دیں، ولا تسأموا، اور مت تم سستی کرو، ان تکتبوه، کہ تم اس کو لکھو، یعنی اس معاملے کو لکھنے میں سستی نہ کرو، صغیرا او کبیرا، چاہے وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الی اجلی، لیکن اس کو ایک مقررہ وقت تک کیا کرو، یعنی طے کر لو کہ کب ریٹرن کرنا ہے، ذالکم، یہ معاملہ جو ہے، اقسط، زیادہ انصاف والا ہے، زیادہ عدل والا ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وہ اقوم، اور زیادہ قوی ہے، زیادہ مضبوط ہے، للشہادتی، گواہی کے لیے، لکھا ہوا بھی ہوگا، لوگ بھی موجود ہوں گے، اختلاف جو ہے وہ کم سے کم ہوگا، وہ ادنا، اور کم از کم یہ ہوگا کہ لا ترتابو، کہ تم شک میں نہ پڑو، الا ان تکونا تجارتا حاضرتا، مگر یہ کہ اگر تمہارا معاملہ کیا ہو رہا ہو، کوئی تجارت کر رہے ہو، حاضرتا، حاضر ہو، فوراً لین دین ہو، اس میں کوئی تم قرض کا معاملہ نہ ہو، کوئی ڈیلے کا معاملہ ہی نہ ہو، ہاتھوں ہاتھ معاملہ کر رہے ہو، تو نہ لکھو، تدیرونہا، جیسے تم لیتے رہتے ہو، گھماتے رہتے ہو، بینکم، آپس میں، اگر فوراً بھی کر رہے ہو تو نہ بھی لکھو، فلیس علیکم جناح، تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، اللہ تک تو ہوا کہ تم اس کو نہ لکھو، اب اگر ہر جگہ پہ انسان دودھ لینے جا رہا ہے، چلو پہلے لکھو، پھر ہی بات ہوگی، گواہ لاؤ، تو مشکل ہو جائے گا انسان کے لیے، تو اگر فوراً کا معاملہ ہے تو بھلے انسان نہ لکھے، لیکن اگر کوئی قرض کا معاملہ ہے خاص کر لمبی مدت تک کا، تو اس کو لکھوا لے، تاکہ بعد میں پھر یہ اختلافات نہ ہو کہ اس نے یہ کہا تھا، اس نے وہ کہا تھا، لکھا ہوا بھی موجود ہو، گواہ بھی موجود ہو، تاکہ اختلاف نہ ہو، وَأَشْهِدُوا، اور تم گواہ بناؤ، اذا تبایعتم، جب تم آپس میں بے کرو، اور یہ مستحب ہے کہ انسان جب بے کرے تو کسی کو گواہ بنا لے، ولا یضار، اور نہ ضرر پہنچایا جائے، نہ نقصان پہنچایا جائے، نہ تکلیف دی جائے، کاتبن، نہ لکھنے والے کو، ولا شہید، اور نہ گواہ کو، دونوں میں سے ایک سائڈ یہ نہ کرے کہ لکھنے والے کو پریشر کرے، نقصان پہنچائے، دھمکیاں دے،
یا کسی اور طرح کا لالچ دے، نہ گواہ کو کہ میری طرف معاملہ تم بات کرو. وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا کیا، تم ایسا کرو، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ، تو بے شک یہ فسق کا معاملہ ہے، گناہ کا معاملہ ہے، بکم تمہارے لیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے. وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو عَلَى سَفَرٍ، کسی سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا، اور تم نہ پاؤ کاتباً، کسی لکھنے والے کو، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو پھر کوئی چیز گروی رکھوا دو، قبضے میں رکھوا دو. ہمارے پاس لکھنے والا نہ ہو، کوئی بندہ دوسرے شخص کو یعنی ایک قرض لے رہا ہے تو قرض جو لے رہا ہے وہ اپنی کوئی چیز گروی کے طور پہ رکھوا دے. فَإِنْ أَمِنَ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یعنی تمہیں اس بات کا امن ہو کہ سامنے والا جو ہے وہ دو نمبری نہیں کرے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا. فَلْيُؤَدِّ، تو چاہیے کہ لوٹا دے، الَّذِي اؤْتُمِنَ، وہ کہ جس کو امین بنایا گیا ہے، امانتہ، وہ امانت لوٹا دے. کوئی چیز گروی رکھوائی ہے وہ اس کو لوٹا دے، جس نے پھر امانت لی تھی وہ اس کو لوٹا دے، امن میں ہو تو. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور معاملہ کیا ہے کہ تم اللہ کا تقوی جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھنا ہے، یعنی اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کے تقوی کو بھولنا مت. رَبَّهُ، جو تمہارا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور شہادت کو، گواہی کو مت چھپانا. وَمَن يَكْتُمْهَا، اور وہ شخص جو کہ اس کو چھپاتا ہے، فَإِنَّهُ آثِمٌ، تو بے شک وہ گناہگار ہے، قلبہ، اس کا دل. یعنی اگر کوئی شخص شہادت کو چھپا رہا ہے جب ضرورت پڑ رہی ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ معاملے کا میں شاہد ہوں، اور وہ شہادت نہیں دیتا، تو اس کا دل جو ہے وہ گناہگار ہے، اور اس کو اس کا اثر اپنی ذات میں محسوس ہونا چاہیے. واللہ، اور بے شک اللہ، بما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو، علیم، اس کو خوب جاننے والا ہے. للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم، جو تمہارے نفسوں میں ہے، او تخفوہ، یا تم خفیہ رکھو، چھپا کے رکھو اس چیز کو جو تمہارے نفسوں میں ہے، یحاسبکم بہ اللہ، تو اللہ تمہارا جو ہے اس پہ یحاسبکم، محاسبہ کرے گا، تمہارا حساب لے گا اس بارے میں. فَيَغْفِرُ لِمَن یشاء، تو اللہ معاف کر دے گا اس کو جو وہ چاہے. وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور وہ عذاب دے گا اس پر جو وہ چاہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ ہر چیز پر وہ قدرت رکھنے والا ہے. اس آیت سے صحابہ بڑے پریشان ہوئے تھے کہ وہ معاملات جو ہمارے دل کے اندر ہیں، اگر کوئی گناہ کا خیال آتا ہے تو اس سے بھی اللہ ہمارا محاسبہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہماری پکڑ کر سکتا ہے. کون ہے ہم میں سے ایسا جس کو کبھی کوئی برائی کا خیال نہ آتا ہو، یا نیکی سے اس کو بے رغبتی محسوس نہ ہوتی ہو. تو اس کے بعد صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، جس کے بعد آخر کی جو وہ آیات ہیں وہ جواباً بھی آئیں، اور یہ جو آخری کی دو آیات ہیں، یہ حدیث سے بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ خاص انعامات ہوئے ہیں، جن میں سورہ فاتحہ بھی ہے، اور یہ آخری کی آیات بھی ہیں، ان کو بھی روز رات کو جو ہے سوتے وقت پڑھنا چاہیے، کہ نور بن کے انسان کی جو ہے مدد کریں گی. آمن الرسول، کیا بتایا تمہاری روش کیا ہونی چاہیے کہ تم اس بارے میں پریشان نہ ہو. تم جو اس بارے میں پریشان ہو رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محاسبہ کر دے گا، چاہے وہ اپنے نفسوں میں چھپا کے رکھیں، تمہاری روش کیا ہونی چاہیے. آمن الرسول، ایمان لائے رسول، بما انزل الیہ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مؤمنین کا بھی یہی حال ہونا چاہیے کہ وہ ہر اس چیز پر ایمان لائیں. کل، ان میں سے ہر جو ہے وہ آمن باللہ، وہ ایمان لاتا ہے اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر. اور وہ لا نفرق، وہ کیا کہتے ہیں، لا نفرق، ہم نہیں فرق کرتے، بین احد من الرسل، اس کے رسولوں میں سے کسی ایک بھی فرق نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع کیا کہ ہم جو ہیں وہ کمپیئر نہ کریں رسولوں کا آپس میں، کہ ایک کی فضیلت ظاہر کرنے میں ایسا محسوس ہو کہ دوسرے کی کہیں تسدیل کی جا رہی ہے، ایسا نہ کیا جائے. ہر رسول کو اللہ نے ان کے اعتبار سے فضل دیا ہے، فرق نہیں کیا جائے گا، تمام اللہ کے رسول ہیں. ہم نے اتباع جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، کیونکہ ان کے بعد جو بھی آئے گا وہ انہیں کی پیروی کرے گا. اور رویش کیا ہونی چاہیے، وہ قالو، اور یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو ایمان والے ہیں یہ کیا کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے کیا کی، اطاعت کی. پیچھے اہل کتاب کا جو رویہ تھا وہ کیا تھا، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی. تمہارا اے مومنو کیا ہونا چاہیے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تمہیں یہ بات مشکل بھی لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی تم اپنا کلام یہی رکھو کہ ہم نے سنا، اور ہم اپنی کوشش یہ کریں گے کہ ہم اس معاملے میں خیال کریں کہ ہمارے اندر بھی کوئی ایسی بات نہ ہے. غفرانک، اے اللہ ہم تیری بخشش، تیری مغفرت طلب کرتے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے.
اب تمہیں ایک چیز نے پریشان کیا تھا تو اس کے لیے تم کیا کرو، اپنے رب سے دعا کرو، اور جب تم نے دعا کی تو اللہ نے کیا جواب دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں اللہ مکلف ٹھہرائے گا، نہیں اللہ تکلیف دیتا نفسن کسی نفس کو، یعنی نہیں اللہ اکاؤنٹیبل کرتا کسی نفس کو، الا وسعها مگر اسی چیز کی جو اس کی وسعت میں ہے، جو اس کی کیپیسٹی میں ہے، اللہ نے اس کو جس چیز کی جتنی گنجائش دی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کی کیا کیپیسٹی ہے، اور اس سے اس کیپیسٹی کے حساب سے سوال ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میری امت سے بہت ساری چیزیں معاف ہو گئی ہیں، جن میں سے ایک خطا ہے، غلطی سے کوئی کام ہو جائے، نسیان ہے، بھولے سے کوئی کام ہو جائے، یہ سب چیزیں معاف ہیں۔ گناہ کا کوئی خیال بھی آ جائے، جب تک آپ اس پہ قائم نہیں رہتے، اس کا ارادہ نہیں کر لیتے، ایک خیال آیا آپ نے چھوڑ دیا، اس پہ کوئی پکڑ نہیں۔ لیکن اگر آپ کی جس چیز کی وسعت ہے، اور اس میں ایک معاملہ ہے یہ بالکل، دیکھیں ایک ٹیچر ہوتا ہے، اس کے سامنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ایک سال ٹیچر اگر اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ ایک پرٹیکولر طالب علم کی کیا گریڈ لانے کی کیپیسٹی ہے، بشرط یہ کہ وہ محنت کرے۔ وہ اسٹوڈنٹ کو کہتا ہے کہ بیٹا تمہارے اندر قابلیت بہت ہے، تم محنت میں کمی کر رہے ہو۔ اب قابلیت ہونے سے ضروری نہیں ہے کہ محنت سے انسان کا چھٹکارا ہو جائے گا، اس قابلیت کو جب سپورٹ ملے گی محنت سے تو ہی آپٹیمم رزلٹ آئے گا۔ یعنی آپ جتنا اچیو کر سکتے ہیں، اب آپ نے ایک گاڑی بنائی مثال کے طور پہ، وہ گاڑی اچیو کر سکتی ہے 200 کلومیٹر کی اسپیڈ، لیکن ایسے ہی پڑے پڑے تو گاڑی 200 کلومیٹر میں نہیں چلے گی، آپ کو اس کی سروس کرانی پڑے گی، اس کا خیال رکھنا پڑے گا، پھر چلانے والے کو گاڑی چلانا آئے گی تو وہ 200 کلومیٹر کی، لیکن اس گاڑی کا پوٹینشیل ہے کہ وہ 200 پہ جائے، آپ نے اس کو تیار کرنا پڑے گا۔ اب یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں دی، آپ اور میں بہتر جانتے ہیں کہ ہماری کیا صلاحیتیں ہیں، کہاں پہ ہم اگر تھوڑی محنت کریں تو میں اور آپ امپروو ہو سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس مثال کے طور پہ، دو اسٹوڈنٹس میتھس پڑھتے ہیں، ریاضی پڑھتے ہیں، ایک کو بتائے کہ یار میں 2 گھنٹے اور بھی پڑھ لوں نا مجھے کچھ اور سمجھ نہیں آیا، اور دوسرے کو بتائے کہ اگر میں 1 گھنٹہ بھی اور پڑھوں گا نا تو میرا ایگزام جو ہے وہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ بھائی جان پھر آپ 1 گھنٹہ محنت کرو، کیونکہ اللہ نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ یہ 1 گھنٹہ محنت کیوں نہیں کی تھی۔ جب آپ کو پتا ہے کہ اگر میں زندگی میں کچھ اور وقت نکالوں تو میں اللہ کا کلام سمجھ سکتا ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سمجھ سکتا ہوں، میں دین پہ اس سے بہتر عمل کر سکتا ہوں، میں رات کو قیام تھوڑا اور کر سکتا ہوں، میں روزے اور بہتر کر سکتا ہوں، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور بہتر سلوک کر سکتا ہوں، اگر آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ تھوڑی اور محنت کریں تو آپ کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی وسعت میں تو رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے سوال کریں گے کہ جب تمہاری وسعت میں تھا تو تم نے کیا کیا۔ ہاں لیکن اگر ایک چیز وسعت میں نہیں ہے، مثال کے طور پہ ہماری وسعت میں نہیں ہے کہ ہم 24 گھنٹے جو ہے وہ جاگتے رہیں، ہماری وسعت میں نہیں ہے کہ ہم 5 دن بغیر کھانے کے گزاریں، نہیں ہے وسعت میں، جو چیز وسعت میں نہیں ہے اس کا سوال نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا اپنے غصے پر قابو ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا قابو کم ہوتا ہے، تو جن کا قابو ویسے ہی کم ہے ان کی وسعت اس اعتبار سے کم ہے، لیکن جس کے پاس قابو زیادہ ہے اس کا سوال بھی زیادہ ہوگا۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نہیں مکلف ٹھہراتا ہے انسان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور اس میں یہ بات بھی کہ میری زندگی میں جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور میری وسعت کے مطابق ہو رہا ہے، مجھے یہ تلاش کرنا ہے کہ میں کس طرح اس چیز پر صبر کر کے اچھے طریقے سے اس سے گزر سکوں۔ لہا ما کسبت، ہر نفس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، وہ علیہا، اور اس کے خلاف بھی وہی ہوگا مکتسبت، جو اس نے کمایا ہے۔ ایسا نہیں کہ عمل کسی اور نے کیا، سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہوگا، جو آپ محنت کرو گے، جو آپ نیکی کرو گے اسی کا اجر بھی ملے گا، جو آپ گناہ کرو گے اسی کے بارے میں پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ اور پھر کیا دعا سکھائی، ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، تو ہمارا مؤاخذہ مت کرنا، ہمیں مت پکڑنا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا ہم سے خطا ہو جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ دعا قبول کر لی کہ ہماری جو خطا ہے، بھولے سے انسان روزے میں کچھ کھا لے یا خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، اس کا گناہ نہیں ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، مت ڈالنا ہم پر ایسا بوجھ، اسرا، کوئی ایسا بوجھ، کما حملتہ، جیسا کہ تو نے ڈالا تھا، علی الذین من قبلنا، وہ جو ہم سے پہلے تھے، ہم سے پہلے والی جو شریعتیں تھیں ان میں بہت سارے معاملات ایسے تھے جو کہ ہمارے لیے آسان کر دیے گئے، جیسے مثال کے طور پہ پہلی شریعتوں میں جو لوگ وہ قربانی کرتے تھے، اس قربانی کو استعمال کرنا ان کے لیے جائز نہیں تھا، ہمارے لیے جائز ہے۔ تو اس طرح اور بہت سارے معاملات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہمارے لیے بہت آسانیاں کر دی گئیں۔ تو دعا کیا کہ لا تحمل علینا اسرا، ایسا بوجھ مت ڈالنا جیسا کہ تو نے پچھلے لوگوں پر ڈالا تھا۔
ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا اور تو ہم پر مت بوجھ ڈالنا ما لا طاقت لنا بھی ایسا کہ جس کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو، واعف عنا اور تو ہم سے درگزر کر، ہمیں معاف کر، واغفر لنا ہمارے گناہوں کو بخش دے، وارحمنا ہم پر رحم کر، انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا تو ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین کافر قوم پر، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آواز آپ نے 3 ورڈز کا ٹرانزیشن، یتخبط الشیطان کو تو آپ پہچانتے ہیں، اور خبتی کر دینا، پاگل کر دینا یعنی باولا کر دینا، سینسز سے لوز کرا دینا۔ حلیم حلم والا، بردبار جو جلدی نہ کرتا ہو، جو ہر معاملے کو اس کی جگہ پر لے کے چل سکتا ہو۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim Online team and volunteers who participated in it in any way. Amin.